ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آج ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو عمل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، امیر المومنین ہے، گورنر سے مصر کے گورنر خط لکھتے ہیں حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہ امیر المومنین بہت پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ کے حکم کے مطابق فوج کو لے کر فلاں جگہ جانا ہے، لیکن راستے میں دشمنوں نے جال بچھا رکھا ہے، بہت مشکل جال ہے، کٹھن جال ہے، اور اس جال کو پار کرنا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے کریں۔ جال لکڑی کا نہیں، تانبے کا، لوہے کا، پیتل کا، خندق نہیں تھی، جال عیسائیوں نے بچھایا تھا۔ اور جال کیا تھا کہ اس زمانے کی جو سب سے حسین دوشیزائیں تھیں، ان ساری لڑکیوں کو اکٹھا کیا، ان کو بے پردہ کیا، ان کو گانا، ناچنا، بجانا سکھایا، اور ان کو یہ ٹریننگ دی گئی کہ جب مسلمانوں کا لشکر یہاں سے گزرے گا تو تم گانا، اپنے حزن کی نمائش کرنا، اور یہاں پر ڈف بجانا، یہاں پر طبلے بجانا، سارنگیاں بجانا، تاکہ مسلمانوں کی نگاہیں تم سے لڑیں، اور جب تم سے نگاہیں لڑیں گے تو وہ تم کے ایمان کمزور ہو جائیں گے اور تمہارے ہو جائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھا اور جواب لکھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری فوج میں تو سارے مسلمان ہیں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایسا کرو، قرآن کریم کی سورہ نور کی 2 آیتیں سارے فوجیوں کو جمع کرو، اور جمع کر کر قرآن کی 2 آیتیں سنا دینا اور اپنے لشکر کو لے کر چل دینا۔ کہا کہ اچھا، ایمان بھی تو اتنا مضبوط تھا، کہنے والے کا بھی، سننے والے کا بھی، اور سنانے والے کا بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جواب پہنچتا ہے، مصر کے گورنر نے سارے فوجیوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد سورہ نور کی 2 آیتیں تلاوت کی، بیان نہیں کیا، کچھ نہیں کہا، کہا کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ قرآن کی یہ 2 آیتیں سن لو۔ قرآن کی 2 آیتیں کون سی تھی؟ قرآن کی یہ آیت تھی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ سنا، اور کرنل جنرل جو تھے فوج کے کہا کہ چلو چلتے ہیں، چل دیے، گھوڑوں پر ہیں، اونٹوں پر ہیں، پیدل ہیں، اسلام کا لشکر پورے جاؤ جلال کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اب وہ مقام آتا ہے جس مقام پر دشمنوں نے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی تیاری کر رکھی تھی۔ سینکڑوں لڑکیاں وہاں اپنے حسن کی نمائش کے لیے بے پردہ کھڑی تھی، اور اپنی سریلی آوازوں سے وہاں گیت اور گانے گا رہی تھی، اور اپنے ہاتھوں سے وہاں ڈھول بج رہے تھے، تاشے بج رہے تھے۔ جب وہاں سے فوج گزرتی ہے تو کسی فوجی کی نگاہ اوپر نہیں اٹھتی، کسی فوجی کی نگاہ ان پر نہیں جاتی۔ ان لڑکیوں نے دیکھا کہ اتنی شاندار حسن کے ہم پیکر ہیں، لیکن کوئی فوجی دیکھ نہیں رہا ہے، ہم اتنی سریلی آواز کی مالکہ ہیں، لیکن ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کسی نے ہمیں ایک نظر نہیں دیکھا۔ جب لشکر گزرنے کو ہوا، پورا لشکر گزر گیا، کچھ لوگ بچے، تو کسی نے کہا کہ میں یہ ہم جاننا چاہتے ہیں، یہ جو فوج ہے یہ اندھوں کی فوج ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کیا یہاں اندھے گزر رہے ہیں، ہمیں بتاتے تو جاؤ، کیا ان کو کانوں میں آواز نہیں آتی، کیا ان کو آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے؟ ہم اتنے سب یہاں کھڑے ہیں، ہم نے اتنی تیاریاں کی تھی اور خاموشی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ کسی آخری نے دیکھا، کسی جو مجاہد تھا، نیچے نگاہ رکھی اور کہا کہ یہ تمہیں نہیں دیکھیں گے، یہ تمہاری آواز نہیں سنیں گے۔ پوچھا کہ کیوں نہیں سنیں گے؟ کہا کہ یہ قرآن کی آیت سن کر آئے ہیں، تمہاری آواز کو کیسے سن سکتے ہیں؟ تاریخ میں لکھا ہے، مورخین نے، ساری کی ساری لڑکیاں کوٹھوں پر سے نیچے کود گئی، کہا کہ وہ کون سا قرآن ہے جس نے تم پر وہ جادو کیا ہے کہ دنیا کا سارا حزن تمہارے سامنے موجود ہے، لیکن تم نے اس حزن کو ایک نگاہ نہیں دیکھا، ہمیں بھی سناتے جاؤ اس میں کون سی مستی ہے، اس میں کون سا سرور ہے، ہمیں بھی سناتے جاؤ۔ جب قرآن کی ان کو آیت سنائی گئی، قرآن کی آیت سنائی گئی، تو ساری کی ساری
ساری لڑکیاں جو عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار کی تھی، تمام کی تمام اسلام کے اندر داخل ہو گئی، اور اسلام میں ایسی داخل ہوئی، اتنا مضبوط علم ہوا، ایمان ہوا ان کا کہ دنیا کی ساری عشرتیں، سارے آرام، سارے عیش ان کے لیے موجود تھے، لیکن دنیا کے عیش کو انہوں نے عیش نہیں سمجھا، دنیا کے عیش کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اور مؤرخین لکھتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، اگر کسی کے کپڑے دیکھے گئے تو ایک ایک کے کپڑوں پر 50-50 پیوند لگے ہوئے تھے، 50-50 جگہ سے کپڑے سلے ہوئے تھے۔ اتنی پریشانی کے عالم میں، کسوہ پرسی کے عالم میں گزارا، لیکن اپنے ایمان کو اپنے پاس سے جدا نہیں کرنے دیا، وحدانیت کو اتنی مضبوطی کے ساتھ پڑھا۔ قرآن کریم کی آیات اگر دل میں بس جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز ہمارے دل میں نہیں آ سکتی۔ دنیا کی لاکھوں نہیں، اربوں خربوں کے ہمیں کچھ پیشکش کی جائے تو ہم اس پر راضی نہیں ہو سکتے۔